پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، محمد عمران ہے خانے وال سے۔ ان کا سوال ہے کہ شہید کون ہے؟ میرا مطلب ہے کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں اور صحیح معنوں میں شہید کون ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ حقیقی معنوں میں شہادت یہ ہے کہ آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کی عظمت اور سربلندی، اللہ کے نام کی عظمت کے لیے، دین کے لیے جو لوگ میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے شہید ہوتے ہیں، وہ شہید وہ شہید ہے، ٹھیک ہے۔ شہید کا معنی ہے گواہ، گواہ، ٹھیک ہے، شاہد، شہید گواہ صحیح، کو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ شہید اس لیے ہیں کہ انہوں نے جان دے کر یہ گواہی دی کہ اللہ واحد ہے، لا سبحان اللہ، شریک ہے، اور جو سبحان کچھ اللہ، اللہ نے اور جو حضور نے بتایا وہی حق ہے، اس پر انہوں نے جان دے دی۔ صحیح، بالکل صحیح، یہ ہے حقیقی شہادت۔ شہادت، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس کے بہت سے درجے ہیں۔ حقیقی شہادت میں بھی جو لوگ حضور کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں شہید ہوئے، جو لوگ بدر میں شہید ہوئے، احد میں ہوئے، حضور کے اللہ ہمراہ اکبر، کعبی میں ہوئے، ان کا اپنا درجہ ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، بعد میں بھی قیامت تک اللہ نے یہ دروازہ کھلا رکھا، جو بھی حق کی شہادت کے لیے جان دے دیتا ہے وہ شہید ہے۔ صحیح، صحیح، اب اس کے بعد اللہ کی رحمت عامہ نے کچھ عام لوگوں کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ حادثاتی طور پر جو مسلمان مارا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، دریا میں پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے، آگ لگ گئی مکان کو جل کے، جو حادثات میں مر جاتے ہیں، اللہ نے کہا میں نے بھی شہید کو۔ سبحان اللہ، یہ اس کی عطا ہے، لیکن یہ اس کی عطا ہے، لیکن مدارج تو شہادت کے اپنے اپنے۔ بے شک، بے شک، تو اس زمرے میں بے شمار مسلمان آ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ اب حادثہ ہو گیا، حج میں شہید ہو گئے، شہروں میں حادثے، زلزلے آ گئے، تو یہ حادثات کی موت جو ہے اسے بھی ایسے شہادت بھی کا درجہ شہادت، پانے لیکن والی حقیقی شہادت جو ہے وہ اصل وہی ہے کہ شہادت جو جو ہے وہ ہے جو اسلام کیونکہ کی سربلندی شہید کے گواہ ہے، لیے، بالکل ٹھیک، اور کسی نے گواہی کے لیے ضمانت دی، کسی نے کسی بندے کی ضمانت دی، کسی نے نقد سیکیورٹی کہ میں جو بات کہتا ہوں سچ ہے، غلط ثابت ہو تو یہ پیسے ضبط کر دیں، صحیح، کسی نے جان ہی دے دی اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ میں جس بات پہ ہوں وہ حق ہے، بالکل یہ صحیح، اعلیٰ ترین بالکل صحیح، گواہی ہے۔ بالکل صحیح۔ حضرت جی اگلا سوال ہے کلیم نوشہرہ سے، یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا مسلمانوں کو تبلیغ کی اجازت دیتی ہے، مگر کسی مسلمان ملک خصوصاً پاکستان میں ہم کسی غیر مسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کی اجازت تو کیا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے؟ گزارش یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں کفر کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بڑی سادہ سی بات ہے، اصول ہے۔ اور عام فہم سی بات ہے، ساری دنیا جو اسلام سے باہر ہے، الکفر ملت واحدہ، سبحان اللہ، ان کے عقائد نظریات مختلف ہوں، وہ قوم ایک ہے، سب بالکل کافر ہیں۔ بالکل صحیح، کفر میں کوئی کفر کی تبلیغ کرے کیا بگڑے گا، اسلام کی کرے انہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح، لیکن اسلام میں آپ ایک بندے کے پاس گندا گدلا پانی ہے، اس میں کہتے ہیں جی یہ اسے صاف کر رہا ہے تو کرتا رہے۔ ایک کے پاس دودھ ہے، آپ کہیں جی اس میں پیشاب ملانا ہے، کون اجازت کون دے گا؟ اجازت دے گا؟ بالکل، بڑی کمال کی مثال، کمال کی، اور اس میں کوئی شک نہیں، جہاں حق ہو وہاں باطل کی تبلیغ کی اجازت نہیں دی اور جا اگر سکتی۔ باطل کی تبلیغ کی میں سمجھتا ہوں اجازت ہوتی تو پھر حق کے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت پھر ہی وہی نہیں، تبلیغ پھر ہوتی وہی رہتی، ہوتی رہتی، وہ تبلیغیں ہو چکی تھیں، اس کے بعد یہ تبلیغ آئی، سارا باطل پھیل اور اس کی چکا تھا، تبلیغ کے بعد پھر پھر وہ حق آیا، تبلیغ، بالکل صحیح حق میں بات، باطل کو ملانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بالکل صحیح بات ہے، اور بڑی اعلیٰ مثال کہ دودھ رکھا ہوا ہے سامنے اور اس میں کوئی آگے کہے کہ میں پیشاب میں لانا چاہتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کو اجازت ملے۔ ایک نامعلوم شخص ہیں کوئی جی، ان کا سوال ہے، سوال نہیں ہے بلکہ انہوں نے درخواست ہی کی ہے، السلام علیکم، اللہ پاک آپ کو ارض و سما کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور بے حساب خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اچھا ان کا سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ مبارک میں کوئی مشرک بھی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عاذر کون ہے؟ گزارش یہ ہے جی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ مبارک ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کفر و شرک اور برائی تک سے پاک تھے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو آپ کا معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آدم علیہ السلام سے لے کر پیدا ہونے تک کسی پشت یا کسی رحم میں ناجائز ذریعے سے منتقل نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جہاں بھی آپ کا نور مبارک چلتا رہا تو ذرائع حلال تھے، حلال نکاح تھے، تھا۔ بالکل صحیح، بالکل یہ صحیح، دو آپ کے فضائل میں سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب لوگوں کو جو دھوکہ لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ حضور کے جو والدین تھے یا دادا تھے اگرچہ حضور کے بچپن میں تھے لیکن حضور نے نبوت کا اعلان تو نہیں کیا۔ جب بالکل تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تب تک اللہ کو واحد ماننا، لا شریک ماننا ہی اسلام تھا۔ سبحان اللہ، بے شک، وہ سب وہ مانتے تھے۔ بے شک۔ جہاں تک سوال ہے آزر کا، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اچھا، چچا تھے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ تو چچا چونکہ ان کے والد کا وصال ہو گیا تو انہیں چچا نہیں پالا، تو چچا کو عربی میں ویسے بھی ابو کہہ دیتے ہیں، بالکل ٹھیک، بالکل والد ہی کہہ دیتے ہیں، تو انہیں چونکہ پالا ہی آزر نے تو اسے قرآن نے ان کا والد کہہ دیا، ابو کہہ دیا۔ عربی میں تو ابو عمومی ایک لفظ ہے، لفظ ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ مشرک نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، بالکل صحیح۔ اور آزر ان کے والد نہیں تھے، آزر والد ان کے نہیں چچا تھے، چچا تھے۔ بالکل تو صحیح۔ پھر تو حضور کے سکے چچا ابو طالب نے بھی قبول نہیں کیا اسلام۔ آپ نے فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، تمہارا اسلام اتنا بھی کافی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے قریش کی عورتیں تانا دیں گی کہ مرتے ہوئے اس نے مذہب بدل لیا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ابرار حسین ہے ملتان سے، یہ کہتے ہیں کہ مرشد کے فرائض مرید کے لیے کیا ہے؟ مرشد بڑا بلند پایا لفظ ہے، بہت بھاری لفظ ہے، اور بہت کم مرشد ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو ہے ارشاد کی جگہ وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایک نظریے سے لے کر ایک ایک عمل تک مرید کی تربیت کرتا رہے۔ عمل اس نے کرنا ہے، بالکل ٹھیک۔ اسے پکڑ کر عمل کرانے کا ذمہ دار نہیں، لیکن اس کی تربیت میں خوابوں خیالوں سے لے کر حقائق کی دنیا تک رہنمائی میں کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اللہ اکبر، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ یہ مرشد کے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ اکبر، مرشد ہوتا ہی وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، انہی کا دوسرا سوال ہے ابرار حسین کا ہی کہ دل میں بہت زیادہ آلودگی ہے، دنیا کی طرف مائل رہتا ہے، اس سے کیسے بچا جائے؟ دل کو جگائیں، اللہ اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر قلبی سیکھیں، اس میں اللہ کا نور آئے گا تو دنیا کی طلب کم ہوگی، اللہ کی آخرت کی زیادہ ہوتی جائے گی۔ صحیح، بالکل صحیح۔ روحی ہے اسلام آباد سے، روحی کہتی ہیں کہ حضرت جی میں نے پوچھنا ہے کہ اگر پاؤں پر زخم ہو اور اس پر پانی لگانا منع ہو تو کیا پاؤں کا تیمم کرنا ہوگا یا مسح ہو سکتا ہے؟ نہیں، جتنی جگہ پانی نہیں لگانا اس کا مسح کر لیں، مسح باقی ہو دھو سکتا لیں۔ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اعظم ہے کوٹ نجیب اللہ سے، میں کافی دیر سے حضرت جی سے ملاقات نہیں کر پایا، حضرت جی کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دیجیے اور دعا کی اپیل کیجیے جی۔ ہم نے سلام آپ کا عرض کر دیا جی۔ شاہد ہیں لودھرا سے، ان کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، یہ کہتے ہیں استغفار کا ورد کرنے سے اللہ پاک ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اسی ورد پر بھروسہ کرنا چاہیے یا کوئی کام بھی کرنا چاہیے؟ نہیں، بھروسہ تو اللہ پر ہوتا ہے، ورد پر نہیں ہوتا۔ ورد پر نہیں ہوتا، اللہ پر ہوتا ہے۔ اور استغفار کی یہ برکت ہے کہ آپ استغفار کرتے رہیں تو دنیاوی نعمتیں بھی عام ہو جاتی ہیں اور آخرت بھی ملتی ہے۔ صحیح۔ لیکن استغفار کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ، مجھ سے جو غلطیاں ہو چکی ان سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ کوشش کروں گا کہ نہ کروں۔
بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اب یہ کہتے رہنا کہ میں گالی نہیں دیتا اور گالیاں دیتے بھی رہنا، کہتے رہنا میں شراب نہیں پیتا اور پیتے بھی رہنا، تو استغفار کرتے رہنا اور کام برے کرتے رہنا یہ تو نہیں. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ کردار بھی سدھر جائے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. استغفار کا معنی زبانی ورد کے ساتھ کردار کی اصلاح بھی ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ سورہ نوح میں ہے، انہوں نے قوم سے کہا تھا کہ اگر تم اللہ سے استغفار کرو تو اللہ تمہیں زمین سے بھی اور آسمانوں سے بھی رزق دے گا. اور بزرگان دین رزق کی فراخی کے لیے یہ وظیفہ بھی بتایا کرتے تھے اور ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ زبانی نہ کہتے رہیں. میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ آلتی پالتی مارے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، سامنے شراب کا گلاس بھر کے رکھا ہوا ہے، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میں نے معاف کریں، جا کے اٹھا کے گلاس پی. جی ہاں، بالکل. ایسے لوگوں کا بھی سنا ہے کہ شراب کی برائیوں پہ کالم لکھ رہے ہیں، ساتھ گلاس رکھا ہوا رکھا پی رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. اس سے تو اثر استغفار نہیں کا ہوتا، نہیں ہوتا. اس توبہ کا کیا فائدہ جو پینے سے پہلے پینے کے لیے آپ کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. صحیح بات، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. تو توبہ کا مراد تو رک جانا ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ گلاس اٹھا کر پھینک دیں کہ نہیں. بالکل صحیح. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے آئندہ رک جائیں، جو ہو چکی ہے اس کی معافی مانگیں تو اس کی نعمتیں عام ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کی اطاعت میں آ جائیں، پھر اس کے حکم کے مطابق آپ کام بھی کریں گے. جب کام کریں گے تو رزق میں اضافہ بھی ہوگا. حضرت جی ایک بریک پہ جا رہے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almustar.tv. اس پہ اپنا کوئی بھی سوال ہو ہمیں ضرور بھیجیے گا. ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.